حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، پہلے وہ ڈھیل دیتا ہے، جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ جو آج کسی کا دل دکھا کر سکون سے بیٹھے ہیں، وہ آج نہیں تو کل ضرور مقافات عمل کا مزہ چکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کرتی ہیں: اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت کو پورا کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت، اور مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ پاک اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا، کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ پریشانی کبھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصہ کرنے والا صحیح فیصلہ کرنے سے، جھوٹ بولنے والا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ضرورت مند کی جائز حاجت پوری کرنا 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ اگر آپ کا بھائی شادی شدہ ہونے کے باوجود آپ کی مدد کر رہا ہے، آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے، تو اس کی بیوی کی عزت کیجیے، وہ یقیناً ایک عظیم خاتون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا کیونکہ یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف میں کرتا ہوں کیونکہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ بے شک اللہ پاک کے فیصلے ہمیشہ دیر سے ہی سمجھ آتے ہیں، لیکن جب سمجھ آتے ہیں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل کہتا ہے شکر ہے جو میرا بہترین ہوا، شکر ہے جو ہوا بہترین ہوا۔ خوش رہا کریں یہ سوچ کر کہ کوئی آپ سے محبت کرے یا نہ کرے، آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ بے شک تندرستی 1000 نعمت ہے۔ تندرستی رزق کی وہ شکل ہے جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ چھن نہ جائے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تب اسے صحت کی اصل اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی جو چیز واپس نہ آئے وہ صحت ہے۔ اس لیے تندرستی کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو سمجھیں آپ کو ایک عظیم رزق ملا ہے۔ مال کی کمی برداشت کی جا سکتی ہے مگر صحت کی نہیں۔ صحت کے ساتھ عبادت، محنت اور خوشی ممکن ہے۔ یہ اعلیٰ رزق ہے اور اس کی قدر کیجیے۔ کسی کے کھانے میں قورمہ، بریانی یا پیزا ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس صرف دال چاول، لیکن کیا یہ حقیقی غربت ہے؟ نہیں، اصل دولت دل کی خوشی، سکون اور اللہ کا شکر ہے۔ اور یاد رکھیں جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو نہ قورمہ ساتھ جائے گا، نہ سونے کی گھڑی، بلکہ ایک سفید کفن اور 6 فٹ کی قبر۔ بس اتنی سی بات ہے دوستو۔ جب یہ مکان بننا شروع ہوا ہوگا تو گھر والوں نے کتنے شوق سے بنوایا ہوگا۔ بیوی کہتی ہوگی یہاں یہ ڈیزائن بنانا ہے، یہاں پر یہ دروازہ اور یہاں پر یہ کھڑکی رکھنی ہے۔ وہ چلے گئے، سب نے چلے جانا ہے۔ زمین اور مکان کے لیے نہ لڑا کرو، زمین 100 سال سے اوپر مالک برداشت نہیں کر سکتی۔ مالک بدلتے رہتے ہیں، مکانوں نے یہی رہنا ہے۔ دوستو زندگی کے کٹھن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ دینے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دوستو لوگوں کے رویوں کو زہر چکھ کر وہیں تھوک دیا کریں، ورنہ یہ سلو پوائزن آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا۔ دوستو جس تعلق سے ہر وقت آپ کو درد ملے، جو تعلق نبھاتے نبھاتے آپ پریشان ہو جاؤ، جس تعلق سے کبھی فیض نہ ملے اور جو تعلق بار بار جتلانا پڑے، بتلانا پڑے، اس پر لعنت ڈالیں، اس تعلق پر
اور ایک حد تک برداشت کیجئے، پھر لات مار کر اس تعلق کو آگے بڑھ جائیے اور جاتے جاتے شکر الحمدللہ کہنا نہ بھولیے۔ دوستو، کچھ رشتے صرف ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور تب تک ہی قائم رہتے ہیں جب تک ہم میں برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ دوستو، سب سے بڑا منافق اور قابل نفرت ہے وہ انسان جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور مطلب پورا ہونے پر آپ کی مخالفت بھی کرے۔ دوستو، کیا یہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ فون میں سینکڑوں کانٹیکٹ نمبر ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے دکھ میں اکیلے ہیں؟ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تکلیف میں ہوں۔ شاید یہی زندگی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔ پلیز ڈو لائک، شیئر، سبسکرائب فار واچنگ مور ویڈیوز۔